ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا محمد فاروق خان رحمۃ اللہ علیہ کے درس قرآن کے نمایاں گوشوں کے تعلق سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو ہوگی سورۃ القریش کے بارے میں۔ عزیزو، سورۃ القریش 4 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس سے قبل سورۃ الفیل کا جوڑا ہے اور موضوع کے لحاظ سے ایک دوسرے کی تکمیل بھی ہیں دونوں صورتیں۔ عزیزو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل قریش جزیرۃ العرب سرزمین مکہ میں عرصہ دراز سے کعبۃ اللہ کی تولیت اور اس کے انتظامی امور پر معمور رہے۔ اللہ کی اس عنایت و سعادت کا تقاضا ہے کہ ان کے دلوں میں کعبۃ اللہ اور رب کعبۃ اللہ کی سچی حقیقی محبت اور عظمت، اللہ کی ذات پر بلا شرکت غیر کامل یقین، بندگی خالص کی زندگی کی راہ استوار ہو، اور وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی بندگی و عظمت کا نقش اپنے دلوں میں قائم کریں اور اس کا عملی احساس بھی دلائیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ان پر وہ اللہ کے نصیب شکر گزار بنے، بلکہ دوسروں سے بھی سبقت لے جا کر اللہ کے احسان شناس بنے۔ آیت نمبر 1 اور 2۔ لإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رحلۃ الشتاء والصيف۔ قریش کو سفر سے مانوس ہونے کے سبب انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنا۔ عزیزو، لإِيلاف اس لفظ میں حرف لام تعلیل ہے، علت ہے۔ کسی نے اسے قسمیہ کہا ہے، کسی نے قوت اور کسی نے اسے حیرت و استعجاب کے طور پر بھی لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب عزیزو یہ ہے کہ کس قدر خوگر بنایا قریش کو، کس قدر وابستہ رکھا، کس قدر تعلیف کی ان کی، کس قدر جوڑے رکھا انہیں دوسرے قبائل، علاقوں اور ملکوں سے بھی، اس لیے کہ گرمی کے موسم میں ان کے تجارتی قافلے سیریا اور فلسطین کے سفر کے لیے نکلتے جہاں موسم ٹھنڈا ہوتا، اور سردی کے موسم میں وہ یمن کی طرف رخ کرتے چونکہ وہ گرم علاقہ تھا۔ اس طرح اللہ نے اہل قریش کو سفر کا خوگر بنایا۔ دور دراز اور دیگر ممالک کے سفر کی سرگرمی ایک دوسرے سے وابستگی اور ایک دوسرے کی تہذیب و ثقافت کے جاننے سمجھنے کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو رسم الخط قریش نے عراق کے سفر کے دوران سیکھا تھا، وہی رسم الخط وہی قرآن لکھتے وقت کام آیا۔ یوں بھی تاریخ شاہد ہے کہ جزیرۃ العرب سرزمین حجاز مکے کی ساری برکت اور رونق اور ہر طرف سے بے خوف و خطر اور امن و امان کی خوشگوار فضا میں رہنے کا سارا معاملہ تو بس کعبۃ اللہ کی ہی بدولت میسر انہیں آ سکا۔ اس سرزمین پاک و محترم میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی خانوادگی کی بیش بہا قربانیوں اور ان کی دعاؤں کے ثمرات مستقل اپنی بہار دکھاتے رہے ہیں۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر ہوا ہے۔ سورۃ الابراہیم آیت نمبر 35 میں واضح طور پر فرمایا گیا، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا میرے رب اس سرزمین کو پر امن بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کو پوجنے لگ جائیں۔ اس طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 67 میں یہ فرمایا گیا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حرم پر امن بنایا، اور جبکہ ان کے پاس آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے ہیں تو کیا پھر بھی وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ناشکر گزار ہی رہیں گے۔ سورۃ القصص میں بھی آیت نمبر 57 میں صاف واضح طور پر یہ فرما دیا گیا، وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی سرزمین سے اچک لیے جائیں گے۔ بس وہ سن لیں، کیا خطروں سے محفوظ حرم میں ہم نے انہیں متمکن نہیں کیا، جائے امن و قرار نہیں دیا، جس کی طرف ہماری جانب سے رزق کے طور پر ہر چیز کیسی فراوانی اور ہر چیز کی پیداوار کھینچی چلی آتی ہے، مگر ان میں سے اکثر اس سے ناواقف ہیں۔ آیت نمبر 3 اور 4۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس نے بھوک میں انہیں رزق سے نوازا اور خوف میں انہیں امن و امان بخشا۔ عزیزو، ان آیات میں قریش کو باور کرایا جا رہا ہے کہ ان پر اللہ نے جو بے شمار احسانات فرمائے ہیں ان کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں بندگی خالص کے ساتھ۔ شرک و بت پرستی کی جس وبا میں یہ گرفتار ہیں، اس غلاظت و کثافت اور لعنت سے یہ اپنے آپ کو پاک صاف کریں۔ بیت اللہ شریف جو توحید خالص کا برکت ہے، انسانیت کی بقائے باہمی کا واحد ذریعہ ہے، اس کے مقصد قیام کے مطابق اپنے فکر و نظریے کو ہم آہنگ کریں اور اس حقیقت کو بخوبی سمجھ لیں کہ توحید و رسالت اور آخرت کے واضح تصور اور اس پر کامل یقین کے بغیر تو نہ کوئی عظمت معتبر ہے اور نہ ہی کوئی عزت و شرف معتبر ہو سکتا ہے۔ آج جس طرح آسانی، عیش و راحت، خوب شکم سیری اور نہایت بے خوفی، امن و امان کی خوشگوار فضا میں یہ جی رہے ہیں، بس رہے ہیں، ذرا سوچیں تو کیا انہیں اپنی بھوک پیاس اور خوف اور بد امنی کا دور ماضی یاد نہیں؟ بھوک کی حالت زار میں انہیں رزق کی فراوانی اور خوف و خطر کے عالم میں انہیں یہ بے خوفی اور بے خطری اور امن و امان کی خوشگوار فضا کی فراہمی، کیا ان پر اللہ کے فضل عظیم، احسان عظیم اور اس کا خاص لطف و انعام نہیں ہے؟ ایک جانور بھی اپنے آقا و مالک کے احسانات کا شکر گزار اور اس کا جانثار ہوتا ہے۔ کیا یہ ان الانسان
لربہ لکنود کے مصداق ہیں۔ انسان کیوں کر اپنے رب کا ناشکر گزار ہو سکتا ہے؟ بس اس صورت میں اہل قریش کو جو ان کے نام سے ہی نازل فرمائی گئی یہ واضح اور صریح پیغام حق سنا دیا گیا کہ وہ اپنے آپ پر اللہ کے بے شمار احسانات کے لیے اس کی شکر گزار ہوں، اپنی روش حیات کو وفا شعار حق بنائے اور کامل بندگی حق، توحید و رسالت اور اس دعوت حق کو قبول کر کے تسلیم کر کے اپنے آپ کو قیامت و آخرت کے انجام سے بچانے کی فکر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔